السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم جمیعا۔ میں آپ عزیز دوستوں کا اپنے اس کلاس میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ الدرس الثانی عشر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم 12واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الدرس الثانی عشر۔ الدرس الثانی عشر کے اندر ہم ضمائر کا استعمال خوب سیکھیں گے اور خوب دیکھیں گے، مذکر اور مؤنث ضمائر۔ جیسے آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ ہم نے گزشتہ درس میں سبق نمبر 10 میں ہم نے ضمائر کو بالکل الگ سے پڑھا تھا۔ کا مذکر کے لیے اگر ہم متصل کی بات کریں کہ مؤنث کے لیے، اور اگر منفصل کی بات کریں انت مذکر کے لیے اور انتی مؤنث کے لیے، تو یہاں آپ دیکھیں گے آپ ان ضمائر کا خوب استعمال ہوا ہوگا انشاءاللہ مستقبل۔ سبق پڑھنے کے فوراً بعد ہم تمرینات کو دیکھیں گے، تو تمرینات میں دیکھیں گے کہ ہم ضمائروں کا استعمال کتنا زیادہ ہوا ہے۔ الدرس الثانی عشر لیسن 12، 12واں سبق۔ کیف حالکی، دیکھیے یا بنتو، اگر یہی سوال لڑکے سے پوچھنا ہوگا تو ہم کہیں گے کیف حالک یا ولد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لیسن 10 میں ضمائر کو پڑھا، کا مذکر کے لیے، کی مؤنث کے لیے، کا مذکر مخاطب کے لیے، کی مؤنث مخاطب کے لیے۔ کیف حالک یا بنتو، لڑکی سے پوچھنا ہے آپ کیسی ہو تو کیف حالک کا نہیں کہیں گے، کا مذکر کے لیے۔ کیف حالک یا ولد، کیف حالک یا بنتو، اے لڑکی آپ کیسی ہو۔ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں۔ والحمدللہ، اور تمام تعریف اللہ۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہو۔ یہاں دیکھیے انتی جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اگر یہی سوال مذکر سے پوچھنا ہوگا تو ہم کہیں گے من این انت، من این انتی، آپ کہاں سے ہو۔ من این انت، آپ مذکر کہاں سے ہو۔ انا من سوریا، انا مذکر بھی استعمال کرتا ہے اور مؤنث بھی۔ انا من سوریا، میں سیریا سے ہوں، سوریا سے ہوں۔ مسموکی، مسموکی، یہاں آپ دیکھیں گے خوب مؤنث ضمائر کا استعمال ہوا ہے۔ کی، انتی، ہی، اکثر آپ دیکھیں گے مؤنث ضمائر کا استعمال یہاں ہوا ہے۔ صحیح۔ مسموکی، آپ کا نام کیا ہے۔ اسمی آمینتو، مؤنث نام ہے، تنوین قبول نہیں کرے گا، میرا نام آمینہ ہے۔ این ابوکی، این ابوکی، آپ کے والد کہاں ہیں۔ ابی ہنا، میرے ابو یہاں۔ فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں ہے۔ ہوا مفتش، مفتش انسپیکٹر، وہ انسپیکٹر ہیں۔ فی المدرسۃ الثانویۃ، سیکنڈری اسکولز میں۔ فی المدرسہ الثانویہ، تو المدرسہ الابتدائیہ پرائمری اسکول، المدرسہ المتوسطہ مڈل اسکول، المدرسہ العالیہ ہائی اسکول، اور المدرسہ الثانویہ سیکنڈری اسکول، اس کے بعد الکلیہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور آپ کی ماں کہاں ہے۔ أُمُّكِ، ہی ایضاً ہنا، وہ بھی یہی ہیں۔ ہی طبیبۃ، دیکھیے مؤنث ضمائر، ہی طبیبۃ، وہ ڈاکٹر ہے۔ فی مستشفی الولادۃ، زچ خانہ ہاسپٹل میں، میٹرنیٹی ہاسپٹل، مستشفی الولادہ۔ ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ نوجوان لڑکی کون ہے۔ التي معك، الذي ریلیٹو پروناؤن ہے مذکر کے لیے، اور التي ریلیٹو پروناؤن ہے مؤنث کے لیے۔ من هذه الفتاة، یہ نوجوان لڑکی کون ہے۔ التي معك، جو آپ کے ساتھ ہیں۔
اہی اختکی، کیا یہ آپ کی بہن ہے؟ لا نہیں، ہی بنت عمی، بنت عمی میرے چچے کی بیٹی. مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا مؤنث ضمیر، اسمہا فاطمہ، تو اس کا نام فاطمہ ہے. اہی زمیلتکی، کیا یہ آپ کی کلاس میٹ ہے؟ زمیلتکی لا نہیں. انا فی المدرسة الثانویة، انا فی المدرسة الثانویة، انا فی المدرسة المتوسطة، میں مڈل سکول میں ہوں. وہی فی المدرسة الثانویة، اور وہ سیکنڈری سکول میں ہے. المدرسة الثانویة. الکی اختن، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ لا مالی اختن، میری کوئی بہن نہیں ہے. الکی اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ نعم لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. وہو طالب بالجامعۃ، اور وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے. ومن حاز الطفل الذی معک، اور یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ومن حاز الطفل الذی معک هو ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بھی. مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. اُمُّکی فی البیت الآن، کیا آپ کی ماں اس وقت گھر میں ہے؟ لا نہیں. ذہبت الی المستشفى، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے. ذہبت، وہ گئی، الی المستشفى، ہاسپٹل تک. تمارین کو آپ دیکھیے. اقرا واکتب، تو یہاں بغیر حرکات کے آپ کو جملے ملیں گے. اولاً یہ کوشش کرنی ہے کہ ان جملوں کو ہم بغیر حرکات کے صحیح پڑھیں، اور اس کے بعد ان کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. امید ہے کہ طلبہ خود سے اولاً ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس ویڈیو کو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اور سنیں گے، اس کے بعد خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ المستعان. اقرا واکتب. کیف حالک یا ابی، کیف حالک یا امی، این ابنک، یہ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے. ابن کا حمزہ جو ہے. این ابنک یا زینب، ذهب الى المسجد. این بنتک یا آمنة، ذهبت الى المدرسة. لمن هذه الساعة الجميلة، أهي لك يا فاطمة؟ نعم هي لي. أهذا قلمك يا محمد؟ لا هذا قلمك أنت. تلك السيارة الجميلة التي خرجت الآن من المدرسة للمدير. أأنت مهندس يا سيدي؟ لا أنا طبيب. أأنت طبيبة يا سيدتي؟ لا أنا مدرسة. اب اس تمرین کے جملوں کا آپ معنی دیکھیے. کیف حالک یا ابی، اے میرے ابو جان آپ کی طبیعت، آپ کا صحت. کیف حالک یا امی، اے میری امی آپ کیسی ہو؟ این ابنک یا زینب، اے زینب آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ ذهب الى المستشفى، وہ ہاسپٹل تک گیا. این بنتک یا آمنة، اے آمنہ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ ذهبت الى المدرسة، وہ اسکول تک گئی. لمن هذه الساعة الجميلة، یہ خوبصورت گھڑی کس کے لیے ہے؟ اہی لک یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ نعم ہی لی، ہاں یہ میرے لیے ہے. اہذا قلمک یا محمد، اے محمد کیا یہ آپ کا قلم ہے؟ لا ھذا قلمک انت، نہیں یہ آپ کا قلم ہے. قلمک انت للتوقیر. تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت
गाड़ी अल्लती खरजत الآن जो अभी निकली मिन المدرسة स्कूल से लिलमुदीर प्रिंसिपल की है। अअंत मुहंदिसुन या सय्यदी ए मुहतरम क्या आप इंजीनियर हैं? ला नहीं अना तबीबुन मैं डॉक्टर हूँ। अअंती तबीबतुन या सय्यदती ए मुहतरमा क्या आप डॉक्टर हो? ला नहीं अना मुदर्रिसतुन मैं उस्तादी हूँ। अतदरीबुस्सानी इक़रा कुल्ल जुमलतिन हर एक जुमले को पढ़ो मिनल जुमलिल आतियती आने वाले जुमलों में सुम्मा क़राहा फिर उनको पढ़ो मर्रतन उखरा दूसरी मर्तबा बाद तग़यीरिल मुनादा मगर जो मुनादा है उसको बदलना है कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल जैसे कि वो मिसाल में वादिया हुआ है। यानी हमारा जो मुनादा यहाँ दिया गया है वो मुज़क्कर दिया गया है तो हमें इस मुनादा को मुअन्नस में तब्दील करना है और जब हम मुनादा को मुअन्नस में तब्दील करेंगे तो ज़मीर भी बदलेगी। जैसे या अबी तो या अबी को क्या हमें करना है मुनादा अब है तो हमें कहना है या उम्मी फॉर एग्जाम्पल। तो यहां जो ज़मीर आएगी इससे पहले वो बदलेगी। अब देखिए ऐना कलमुका या अबी कलमुका या अबी तो जब यही सवाल माँ से पूछेंगे तो हम कहेंगे ऐना कलमुकी या उम्मी यानी का मुज़क्कर के लिए की मुअन्नस के लिए। सही तो यहाँ ऐसी ही तदरीब नीचे तक चली जाएगी। ये बिल्कुल आसान है। अइंदका कलमुन या मुहम्मदु अइंदका कलमुन अइंदकी कलमुन या आमिनतु अइंदकी कलमुन या आमिनतु ऐना बैतुका या सय्यदी ऐना बैतुकी या सय्यदती अहाज़ा दफ्तरु लक या अलियु अहाज़ा दफ्तरु लकी या फातिमतु मिन ऐना अंत या अखी मिन ऐना अंती या उख्ती ऐना अबूका या खालिदु ऐना अबूकी या खदीजतु अअंत मरीज़ुन या खाली अअंती मरीज़तुन या खालती ऐना बिन्तुका या अम्मी ऐना बिन्तुकी या अम्मती अलक अखुन या हामिदु अलकी अखुन या सुआदु माज़ा इंदका या अखी माज़ा इंदकी या उख्ती अस्सलामु अलैका या अखी अस्सलामु अलैकी या आप इन जुमलों को खुद से समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल-मुस्तान। अब हम एक और तदरीब की तरफ आते हैं। तदरीब नंबर 3 अन्निसिल फाइला फाइल को मुअन्नस बनाइए फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतियति आने वाले हर एक जुमले में फाइल को मुअन्नस बनाना है। जब हम फाइल को मुअन्नस बनाएंगे काम करने वाले को मुअन्नस बनाएंगे तो फेल खुद ब खुद मुअन्नस आ जाएगा। जैसे देखिए मिसाल तो यहाँ मिसाल जो है हमारे पास है खराजा मुहम्मदुन खराजा मुहम्मदुन तो ये फाइल है निकलने का काम मोहम्मद ने किया और फाइल यकून मरफूअन। अब जब इसके बदले हम लाएंगे फातिमा 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 तो जब हमने फातिमा यहां से लाया तो ये फेल बदलेगा खराजत। जैसे हमने तसरीफ में पढ़ा कि जब हम मुज़क्कर के लिए गायब के लिए करेंगे इस्तेमाल तो खराजा और मुअन्नस के लिए खराजत ये ता जो है अलामतुत तानीस है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली फाइल के साथ साथ फेल में भी तगय्युर जरूर होगा। देखिए खराजा मुहम्मदुन मिनल बैती मोहम्मद घर से निकला खराजत आमिनतु मिनल बैती ज़हबल मुदर्रिसु इलल फस्ली ज़हबल मुदर्रिसु ज़हबतिल मुदर्रिसतु ये खाली नूतक के लिए है। देखिए ज़हबत अल मुदर्रिसतु तो अब ये मिलाना है इल्तिक़ा उस साकिनाइन होगा ये भी साकिन तो फिर कायदा ये है कि
اذا حرک الکلمۃ الساکنہ حرک بالکسرہ، جب ہمیں کسی ساکن حرف کو حرکت دیں گے تو ہم اس کو کسرہ دیں گے. یہ وقتی طور یہاں ہم ایک کسرہ دے دیں گے. پڑھنے کے لیے ہم پڑھیں گے اس کو ذهبت المدرسۃ، ذهبت المدرسۃ. جلس الطالب في الفصل، جلست الطالبۃ في الفصل. خرج اخی من البیت، خرجت اختی من البیت. تعمل ما یلی، آگے یہی دکھایا جا رہا ہے، غور کرے جو کچھ آ رہا ہے. جلست الطالبۃ، تو اس کو جلست الطالبۃ ہم پڑھیں گے. اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھیے. اب جو اگلی تدریب آ رہی ہیں وہ اسم موصولہ کے حوالے سے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو سبق میں ہی کہا کہ الذی جو ہے یہ ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے لیے ریلیٹو پروناؤن کے طور پر ہم اللتی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں دونوں کا استعمال ہوا ہے. من الفتى الذي خرج من بیتک الآن، وہ نوجوان کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکلا. هو ابن امی، وہ میرے چچے کا بیٹا ہے. ابن امی. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکلی. وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکلی اے محمد. ہی بنت خالتی، وہ میری موسی کی بیٹی ہے. لمن المفتاح الذي على المکتب، یہ چابی کس کے لیے ہے جو میز پر ہے. هو للمدرس، یہ استاد کے لیے ہے. لمن الساعة التي على السرير، وہ گھڑی کس کے لیے ہے جو پلنگ پر ہے. ہی لزوج اختی، وہ میری بہن کے شوہر کے لیے ہے. اب ایک تمرین آگے آ رہی ہے. اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب الذی فی الفراغ. اکمل الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو مکمل کرے. بوضع اسم موصول مناسب، مناسب اسم موصولہ ہمیں ڈالنا ہے. الذی اور التی، یعنی الذی مذکر کے لیے اور التی مؤنث کے لیے. تو الکتاب الذی، تو کتاب مذکر ہے، آٹومیٹکلی جملہ آگے موصول آئے گا الذی. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کتاب جو میز پر ہے استاد کے لیے ہے. القلم الذی فی حقیبتی مکسور، قلم جو میرے بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے. السیارۃ التی، سیارہ مؤنث ہے تو التی. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید، گاڑی جو ابھی ہاسپٹل سے نکلی نئے ڈاکٹر کے لیے ہے یا نئے ڈاکٹر کی ہے. الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض، کتا جو باغ میں ہے بیمار ہے. الفتى الذی، الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن المؤذن، نوجوان جو ابھی مسجد سے نکلا مؤذن کا بیٹا ہے. تلک البطۃ، وہ بطخ. التی مؤنث ہے تو التی. تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے ہے. لبنت الفلاح، کسان کی بیٹی کا ہے. البیت الجدید، نیا گھر. الذی فی ذلک الشارع، جو اس روڈ پر ہے. للوزیر، وزیر کا ہے. الدرس الذی بعد هذا الدرس، سبق جو اس سبق کے بعد ہے. سهل جدا، وہ بہت آسان ہے. من الفتاة التي، الفتاة مؤنث. التي جلست امام المدرسة، وہ نوجوان لڑکی کون ہے جو استانی کے سامنے بیٹھی ہے. ہی طالبۃ، وہ طالبہ ہے. من مالیزیا، ملیشیا سے. اتلک الحقیبۃ التی تحت المکتب، کیا وہ بیگ جو ٹیبل کے نیچے ہیں. لک یا خالد، آپ کے لیے ہے خالد. لا، نہیں. ہی لصدیقی محمد، وہ میرے دوست محمد کے لیے ہیں. اگر آپ کو کوئی کہے گا محمد یہاں کیوں مجرور ہے، اس کا اتنا صحیح جواب ہے یہ صدیق کا بدل ہے
اور اس سے پہلے لی حرف جر آیا ہے تو اس نے صدیق کو بھی مجرور بنایا اور محمد کو بھی. البتہ صدیق پہ جر ظاہر نہیں ہو سکی کیونکہ وہ مضاف الی یا المتکلم ہے اور محمد پہ اس کی جر واقع ہو گئی. آگے دیکھیے الکلمات الجدیدہ نیو ورڈز. العم کے معنی ہے ابو الاب، اخو الاب، اخو الاب باپ کا بھائی. العمۃ اخت الاب باپ کی بہن. الخال اخو الام ماں کا بھائی. الخالۃ اخت الام ماں کی بہن. سیدی او سیدتی جناب، محترم یا محترمہ. مستشفى الولادة زچخانہ maternity hospital. انتهى الدرس الثاني عشر، يكفي لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.